رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. Dear sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، ایمان اور عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج انشاءاللہ دعائے استفتاح کے بعد ہم شروع کریں گے ثنا میں انشاءاللہ ہم اسی طریقے پر اس کی ادائیگی، تلفظ اور ٹرانسلیشن اور ایک بریف ڈسکرپشن کو دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ سبحانک، پاک ہے تو، اللہم، اے اللہ، وبحمدک، اور ساتھ تیری تعریف کے، وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا بابرکت ہے، وتعالی، اور تو بلند ہے، جدک، بزرگی والا ہے، ولا الہ، اور نہیں کوئی الہ، غیرک، تیرے سوا۔ سبحان کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ پاک ہے تو، اور کس چیز سے پاک ہے؟ ہر قسم کی برائی، ہر قسم کا نقص، ہر قسم کا شرک، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ انسان اس میں جب سبحان کا لفظ کہتا ہے تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک کہ انسان اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ سبحانک، کہ میں جانتا ہوں اے اللہ تو پاک ہے، اور دوسری یہ چیز کہ میں مانتا ہوں کہ اے اللہ تو پاک ہے۔ یعنی دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی بھی ہستی کو اگر شریک ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرے، تو سبحان کا لفظ ایک طرح سے اس کو ڈینائی کرتا ہے۔ تو مومن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو بلند سمجھتے ہوئے دنیا کی ہر چیز کو جو بھی اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہے اس کو یہاں پہ ڈینائی کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، وبحمدک میں حمد ہے، اور حمد اس میں تعریف اور شکر دونوں آسپیکٹ آتے ہیں، یعنی اپریسیشن اور تھینکفل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص آسپیکٹ ہیں۔ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ ہم انسان جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی گھر دیکھتے ہیں، گھر بہت خوبصورت ہے اور ہم تعریف کرتے ہیں جی آپ کا گھر بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے، تو کیا ہم اس کی تعریف کے ساتھ اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں؟ نہیں نا۔ اگر کوئی انسان جو ہے اس نے بہت پیاری پینٹنگ بنائی ہے تو ہم کہتے ہیں واو سو بیوٹیفل، لیکن اپریسیشن کے ساتھ اس کی شکر گزاری نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں، کائنات میں، انسان اپنی ذات میں کچھ بھی جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے تو جب وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اس کی زبان سے شکر بھی ادا ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک کے الفاظ کے اندر ہمیں دو چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ ایک تو ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ
جو جو ہستیاں چیزیں کچھ بھی جو اٹیچ ایسوسیٹ کی جاتی ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، اور اس انکار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اس کی قدرتوں، اس کا شکر اور اس کی تعریف وہ بھی انسان کرتا ہے۔ ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ نماز از اے کنورسیشن بٹوین اللہ اینڈ عبد، تو اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی ڈسکرپشن کو جب ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ واقعی کہ نماز کے دوران ہم تعریف، شکر، اللہ کی وحدانیت کا یقین، ایمان، یہ سب کچھ اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرا نام بڑا بابرکت ہے، بہت برکتوں والا ہے۔ برکت کا لفظ ہمارے لیے انتہائی کامن ہے، ہم ہر چیز میں برکت تلاش کرتے ہیں۔ قرآن خوانی کی جاتی ہے، گھر میں کاروبار کے لیے وظائف کیے جاتے ہیں، یعنی بہت ساری چیزوں میں، زندگیوں میں، مال میں، اولاد میں ہم برکت کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ثنا میں نام آتا ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، کہ اللہ کا نام ہی بہت بابرکت والا ہے، اللہ کے تو نام میں ہی بڑی برکت چھپی ہوئی ہے۔ برکت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ برکت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی چیز اگر کم بھی ہے تو وہ کفایت کر جائے، یعنی وہ مکمل آ جائے، پوری ہو جائے، اس میں خیر آ جانا، برکت آ جانا۔ لائک آپ نے کھانا پکایا تھا اور کھانا جو تھا مہمانوں کے حوالے سے کم تھا، لیکن اس میں برکت آ جانے کی وجہ سے وہ کم کھانا بھی تمام کے لیے کافی ہو گیا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ برکت آ جانا، برکت ہو جانا، خیر ہو جانا۔ تو ثنا میں چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفات میں جہاں شکر بھی ہے، تعریف بھی ہے، تو وہاں اللہ کے نام کی برکت لینا بھی ایک طرح سے تعریف میں ہی آتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر فیصلے میں، ہر کام میں ہمیں اللہ کے نام کے ساتھ برکت چاہیے ہوتی ہے، اور برکت اس کام کو خیر و عافیت سے مکمل کرتی ہے، آسانی کرتی ہے، اس کو نتیجہ خیز بناتی ہے، بہترین کرتی ہے۔ تو اللہ کا نام کسی بھی چیز پر لیا جائے تو اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ آگے ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور بلند ہے بہت بزرگی والا، یعنی اللہ کا نام بابرکت بھی ہے، بلند بھی ہے، اور بہت بزرگی والا ہے۔ عربی گرامر میں چونکہ اوزان ہوتے ہیں، وزن ہوتے ہیں، تو الفاظ ان اوزان کے مطابق پہچانے جاتے ہیں۔ تو تعالی جو ہے تفاعل یعنی اس کے وزن پر ہے، جس کے معنی ہے کہ اے اللہ، بلندی اختیار کرنے میں دوسروں نے بھی تیرے ساتھ مقابلہ کیا، مگر تیری عظمت اور بزرگی سب سے بلند ہو گئی، یعنی تو بلند ہے، لیکن دنیا میں لوگوں نے تیری بلندی کے ساتھ جو مقابلہ بازی کی وہ اپنے مقابلے میں ہار گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ فرعون جو تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، لیکن جب مرا تو غرق ہو کر مرا، یعنی اپنی خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا انسان اپنی موت کو بھی نہیں روک سکا، اور یہی اس کے مقابلے کی ہار تھی۔ نیکسٹ ورڈ ہے وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس پورشن میں نفی کی جاتی ہے ہر اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائی جائے، چاہے وہ ہستی ہے، چاہے وہ کوئی مادی چیز ہے، کچھ بھی ہے، ان سب کا انکار کیا جاتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے جب ہم ان کلمات کو عربی زبان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب ان کی ٹرانسلیشن اور ان کی ڈسکرپشن جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ہوگی تو ہم زبان سے تو ان تمام چیزوں کا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ہمیں اس کا شعور اور سمجھ آتی ہے تو پھر ہم عملی طور پہ بھی اپنی زندگی، اپنے معاملات میں ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ زبان سے جب ہم ایمان اور توحید کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں نماز کے دوران،
تو ہمارا جو عمل ہے وہ اس کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ زبان کا اور ہمارے عمل کا، ان دونوں کا نام ہے۔ چلیے جی، یہ دعا ہماری کمپلیٹ ہو گئی، انشاءاللہ نیکسٹ ہم آگے پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔